بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمدللہ. آج ہم سورہ الرعد کا مطالعہ کریں گے جو کہ قرآن پاک کی 13ویں صورت ہے، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ یہ تقریباً اسی دور کی سورہ ہے جس میں کہ ابھی پچھلی ہم نے سورہ یونس پڑھی ہے، سورہ ہود پڑھی ہے، اور اس سے پہلے سورہ اعراف پڑھی تھی۔ قیام مکہ کے آخری دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے، اور مخالفین انہیں تکلیف دینے اور ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔
معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس پوری صورت میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین اہم ترین باتیں جو کہ تمام مکی صورتوں میں آپ کو ملیں گی۔ اس میں بھی یہ بار بار آئے ہیں، ان کے دلائل آئے ہیں، ان کے اخلاقی اور روحانی فائدے سمجھائے گئے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں تو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ ایمان نہ لائیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ پھر اس میں بہت ایسے دلائل کے ساتھ ساتھ ایسا بیان ہے جو کہ دلوں کو کھینچنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مخالفین اعتراض کر رہے تھے ان کے جوابات بھی ہیں، شبہات کو دور کیا گیا ہے، ان کے سوال کو کوٹ نہیں کیا گیا لیکن جواب دے دیا گیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پائے جاتے تھے انہیں دور کیا گیا ہے، اور اہل ایمان جو کئی برسوں کی اب طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر تھے، انہیں بھی اس صورت میں تسلی دی گئی۔ انشاءاللہ چھوٹی سی یہ صورت، اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ اے نبی، یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ مستوی عرش ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جو جڑ سے ملے ہوئے ہیں اور جدا جدا بھی، جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ہم بعض کو بعض پھلوں کے ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہوئے، اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ اے نبی، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اس وقت ہم نے پہلی سے لے کے 7 آیات تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت، چونکا دینے والے انداز میں ابتدا ہو رہی ہے سورت کی۔ حروف مقطعات آئے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے نبی، یہ کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہی حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ بیان ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہر سورت جسے حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن کی کوئی نہ کوئی بڑائی بیان ہوئی ہے۔ اب یہاں قرآن کی کیا بڑائی بیان ہوئی؟ اس میں یہ بیان ہوا کہ اس کتاب میں جو آپ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہی حق ہے۔ تلک آیات الکتابی، یعنی یہ کتاب الہی قرآن مجید کی آیات جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہی حق ہے۔ الحق عربی گرامر کے اعتبار سے خبر ہے، اور اس کا مبتدا پہلے گزر چکا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خبر دے دی کہ یہی حق ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ایک سچائی بیان کر دی کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کسی جگہ یوں کہا گیا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے، اگرچہ آپ کتنی ہی حرص کریں، یعنی تمنا اور لالچ کریں۔ یعنی اس بیان، اس روشنی، اس وضاحت کے باوجود جو اس کتاب میں بیان کر دی گئی، ہوگا یہ کہ اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لائے گی، اور وہ مخالفت میں اور دشمنی میں اور نفاق میں اور فسق میں، ان تمام چیزوں میں مبتلا رہیں گے۔
یہ اللہ پاک نے ہمیں حقیقت بیان کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند لوگوں میں شامل کر لے جو کہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن اس کتاب کی حقانیت پہ ایمان لائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی۔ سب سے پہلے وہ نشانیاں آسمانوں میں بیان کی کہ ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا ہوا، اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا اور مقررہ مدت تک کے لیے چل رہے ہیں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا ہے، ہم نے استوا کی تو تشریح پہلے ہی پڑھ لی تھی۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے ستون موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے بغیر ستونوں کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ مختلف جگہوں میں قرآن میں موجود ہے، سورہ حج میں آیا، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ نہ گرے، یعنی یہ تو آسمان ہے، اس کا تھامنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے یہ تھما ہوا ہے اور یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے پر گر نہیں پڑتا۔ یہ قدرت بیان ہوئی، اور اس کے بعد پھر شمس اور قمر یعنی سورج اور چاند، ان کو کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا، اور ہر ایک طے شدہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ مختلف جگہوں پہ یہ بات آئی ہے کہ سورج اور چاند دونوں چلتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے آنے سے پہلے ان کی جو بھی منزل ہے وہاں تک یہ جا رہے ہیں، اور قیامت کے آنے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ یاسین میں آیا والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف مفسرین مختلف بات بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ دونوں چل رہے ہیں اور ایک منزل تک جا رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، اور اس نے سورج، چاند و ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، بے شک۔ پھر بتا دیا کہ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ آسمان کی جو تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی جو کمالات بیان ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، یعنی وہ ان آیتوں اور نشانیوں کو خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ یہ دلیل لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ کیا دلیل سمجھ میں آئے؟ کہ ان کی جو پیدائش ہے کسی اور نے نہیں کی، اسی خالق نے کی ہے۔ ان کا جو مقصد ہے اور ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے، اور یہ سمجھ میں آئے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس مخلوق کو جب چاہے گا دوبارہ اسی طرح پیدا کر دے گا جس طرح اس نے پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو کہ غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات جو ہیں 3 اور 4 آیت جو ہے اس میں زمین پر اللہ کی نشانیاں، پہلے آسمان پہ جو نشانیاں ہیں ان پہ غور کرنے کا آیا، اور اب زمین میں جو نشانیاں ہیں وہ بتائی گئیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اب پھیلانے کے معنی پھر یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسعت دے کر طول و عرض میں پھیلا دیا، یعنی اور چوڑائی دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلا دیا۔ پھر بلند و بالا پہاڑوں کے ساتھ اسے مضبوطی دی، استحکام دیا، پھر اس میں نہریں، ندیاں، چشمے، یہ سارے سلسلے جاری فرما دیے۔ پھر اس میں مختلف انواع و اقسام کے رنگوں، شکلوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھل پیدا کیے، اور ان پھلوں کے لیے پانی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تمام لکھا ہوا ہے کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ جو آیا کہ اور اس زمین میں ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائیں۔ اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر اور مادہ یعنی میل فیمیل بنائے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوڑ جوڑا بنایا، یعنی کہ میٹھا ہے تو کھٹا بھی ہے، اگر سردی ہے تو گرمی بھی ہے، سیاہ ہے تو اس کے ساتھ سفید بھی ہے، اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف اور ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو یہ دونوں اس کے معنی میں لکھا ہوا ہے یہاں۔ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ زمین میں ایسے قطعے ہیں، قطعے کا مطلب ہوتا ہے پیسز آف لینڈ، جو کہ باہم ملے ہوئے بھی ہیں،
اور ان میں سے کچھ زرخیز ہیں جبکہ کچھ ایسے ہیں جو کہ بالکل شور زدہ ہیں، اس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لکھ رہے ہیں متجاورات ایک دوسرے کے قریب اور متصل یعنی ملے ملے ایریاز، جن کا کہ ایک حصہ شاداب اور زرخیز سے خوب پیداوار دیتا ہے یعنی گرینری پیدا ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ جو ملا ہوا ٹکڑا ہے وہ ایسا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی، کوئی خرابی ہے اس زمین میں۔ تو آپ جب کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو دونوں ایک دوسرے سے متصل نظر آئیں گے، بالکل ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایک جو ہے وہ اتنا زیادہ گرینری ہے اور ایک میں جو ہے بالکل ڈرائینس ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ پانی تو دونوں کو مل رہا ہے۔ جب وہ اتنے ملے ہوئے ایک دوسرے سے تو ظاہر زمین کے اندر بھی دونوں کے پاس پانی کا ریسورس موجود ہے اور آسمان سے بارش بھی دونوں کے اوپر پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کی کوالٹیز بدل گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ زمین کے ٹکڑوں میں نہ صرف یہ ڈفرینس ہے، یعنی یہ اس معاملے میں اپوزٹ ہے کہ ایک اتنی اچھی پیداوار دے رہا ہے، زرخیز ہے، فرٹائل ہے، اور دوسرا جو ہے بالکل فرٹائل نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اور بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ زمین کے رنگوں کا اختلاف بھی اس آیت میں آ سکتا ہے، یعنی کہ ایسے ٹکڑے زمین کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ کسی کا رنگ تو سرخ ہے، یا کسی کا سفید ہے، کسی کا سیاہ ترین ہے، کوئی بالکل پتھریلی زمین ہے، کوئی بالکل میدانی ہے جس میں ریت ہے، کوئی زمین سخت اور اس کے بالکل ساتھ ملی ہوئی زمین بہت نرم۔ یہ جو زمین کے سارے ٹکڑے ہیں اپنی مختلف خصوصیات رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر اس نشانی کے بعد آگے کہا گیا کہ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، کہ اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ ان کی کوالٹی کیا آئی؟ صنوان وغیر صنوان۔ اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ بعض تنوں والے ہیں اور بعض کا صرف ایک تنا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ صنوان کے معنی ہیں ملے ہوئے اور غیر صنوان کے معنی جدا جدا ہیں، یہ آیا ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ آیا کہ صنوان ایک درخت ہے جس کی کئی شاخیں اور تنے ہوتے ہیں، ایسے درخت کو صنوان کہیں گے کہ جو زمین سے نکلا، یعنی اس کا تنا زمین سے نکلا اور پھر وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، اس کے تنے سے مختلف موٹے موٹے تنے یا شاخیں نکل گئے اور اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو کے وہ اوپر گیا۔ اس طرح کے بھی درخت موجود ہیں جو ایک تنا اوپر جا رہے ہیں، اوپر جا کے برانچز ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں زمین سے نکلنے کے ساتھ ہی بہت سارے ہو جاتے ہیں، ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے جیسے انار، انجیر اور بعض کھجور وغیرہ۔ اور غیر صنوان کون سے ہیں؟ جو کہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی تنے والے درخت جو ہمیں بہت سے نظر آتے ہیں زمین میں۔ تو یہ مختلف معنی اس کے آئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صنوان بھی بنائے اور غیر صنوان بھی بنائے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ ایک ہی پانی سے سیراب کی جاتی ہیں یہ، اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں، یعنی کہ یہ والے جو درخت ہیں سب ایک ہی پانی ان کو مل رہا ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ہوا بھی ایک ہے، لیکن جب پھل پیدا ہوئے یا غلہ پیدا ہوا تو اس کے اندر ذائقے کا اور شکلوں کا اتنا اختلاف، ایک ہی جیسی زمین، ایک ہی جیسا پانی، لیکن جب نکلی اس کی پیداوار تو سب ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیفرنس جو ہے پھلوں اور فصلوں میں، شکلوں اور رنگوں میں، ذائقوں میں، ان کے پتوں اور پھولوں کی شکل میں، کہ ایک پھل بے حد میٹھا ہے، دوسرا کھٹا ہے، کوئی کڑوا ہے، دوسرا کڑوا نہیں ہے، بہت ہی میٹھا ہے۔ تو یہ جو چیز بنائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ایک پھل کا ذائقہ دوسرے سے ملتا نہیں ہے، جدا جدا ہوتا ہے، جبکہ ان سب کو ایک ہی پانی مل رہا ہوتا ہے۔ اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ جتنے دلائل بیان کیے گئے ہیں جس کے اوپر انسان نے غور کیا، سمجھا، اس کے بعد کیا بات سمجھ آنی چاہیے تھی اور کافر کو کیا بات سمجھ نہیں آ رہی، اس پر ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں کیا کہا گیا ہے؟ اس بات میں ان کو بہت تعجب ہے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اس چیز پر وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ حیرت کا اظہار تو اس بات پر کرنا چاہیے کہ یہ آخرت کی انکار کر رہے ہیں، آخرت کی تکذیب کر رہے ہیں، حیرت تو اس پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے دلائل دیکھ رہے ہیں، اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ ابھی دیکھا کہ سورج کو اور چاند کو اور زمین کو اور اس کے مختلف خطوں کو اور اس میں سے نکلنے والی پیداوار کو، یہ سب کو دیکھنے کے بعد
جس کو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور پہلی بار جب پیدا کر دیا، حالانکہ پہلے تو ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، صفر سے پیدا کیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اب اس بات کی تکذیب کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کو پیدا کر سکتا ہے، جھٹلا دیتے ہیں وہ اس بات کو۔ تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو تھوڑے سے علم اور عقل رکھنے والے کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا تو لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہوگا۔ سورہ الاحقاف میں آیا، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ بے شک اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اس کے بعد آیت نمبر 6 میں پھر وہی بات آئی جو ہم نے پہلے بہت دفعہ پڑھی کہ یہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں تم لے آتے۔ یہاں ان کو اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ کفار جو جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ان سے پہلے بھی یہ مثالیں گزر چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے باوجود بھی انہیں معاف کرنے والا ہے، یعنی مغفرت سے نا امید نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتا دی گیا کہ چوائس اب آپ کے ہاتھ میں ہے، مغفرت طلب کریں آپ، یا جو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو ایک دن وہ تو آ کر رہے گا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 7 میں کہ جو یہ کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہ اتاری گئی، اس کے بارے میں بھی پہلے بہت دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بار بار کہتے تھے کہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ نشانی لائیے، کبھی کہتے تھے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیجیے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ مکے کی زمین سے پہاڑوں کو ہٹا کر یہاں باغات اور نہریں بنا دیجیے، اور اس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور پھر ایک اور بات بتائی، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے ہدایت دینے والے لوگوں کو بھیجا۔ اور یہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہاد سے مراد یہ ہے کہ داعی، دعوت دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو یوں ہی تباہ نہ کیا، بلکہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دینے والا بھیج دیا۔ تو یہ ہمارے ایمان اور اعتقاد کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو تمام کرتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے رب تک پہنچیں گے۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی مقرر کر دی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 8 سے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ اللہ کے نزدیک مساوی ہے کہ تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ کہ وہ خود اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پہ چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی چال زبردست ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 8 سے لے کے 14 تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اور 9 میں بڑی اہم بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا ذکر آیا کہ اللہ جانتا ہے ہر مادہ یعنی فیمیل جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے یہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ رحم جو ہے
وہ یوٹرس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس قدر بے پایاں اور بے حد و حساب علم رکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تمام حیوانات کی مادائیں فیمیل، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم، اس سب چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سورہ لقمان میں آیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. اس میں معنی میں آ گیا کہ وہ یہ بھی آ گیا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، خوبصورت ہے یا بدصورت، اچھی قسمت والا ہے یا بری قسمت والا، لمبی عمر ہے اس کی یا چھوٹی عمر، جو بھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. سورہ النجم میں آیا وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے. سورہ الزمر میں فرمایا وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں تمہیں ایک کے بعد ایک شکل میں بناتا چلا جاتا ہے. سورہ المؤمنون میں کہا اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس کو مضبوط اور محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنا دیا. چنانچہ اللہ جو نہایت بہتر پیدا کرنے والا ہے بڑا بابرکت ہے. یہ ہم نے قرآن کے مختلف مقامات سے اسی آیت کی تفصیلات یعنی تشریحات پڑھی. آئیے اب ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہوا. حدیث میں بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کے وقت اسے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کر کے رکھا جاتا ہے، پھر اسے اسی طرح 40 دن تک لوتھڑے کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر اسے اسی طرح 40 دن تک بوٹی کی شکل میں رکھا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. وہ یہ کہ وہ اس کے رزق، اس کی عمر، اس کے عمل اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو لکھ دیتا ہے. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. اور دوسری ایک حدیث ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا خوشبخت، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے. اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب عطا فرما دیتا ہے اور فرشتہ انہیں لکھ لیتا ہے. یہ صحیح بخاری میں ایک جگہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ انسان جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، اس وقت ہی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، یعنی کون سا سیکس ہوگا اس کا، اور یہ کہ نیک نصیب ہوگا یا برے نصیب والا ہوگا. یعنی جو کچھ اس کو زندگی میں آگے پیش آنے وہ بھی لکھ دیا گیا، رزق کتنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا اور عمر کتنی ہے. اچھا، اب آگے یہ والی جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے جو رحم یعنی یوٹرس کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں. اب اس سے کیا مطلب ہے کہ کم جو کرتے ہیں ان کے یوٹرسز اور زیادہ کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے. کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ماں کا یوٹرس ہوتا ہے کبھی کبھی وہ سکڑ جاتا ہے، یعنی کمی ہو جاتی ہے اس میں، اور سکڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بچہ اس کا گر جاتا ہے، یعنی ابورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے مراد ہے کہ کیا یہ پورے کے پورے ٹرم تک جائے گا یا اس سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا، اس کا علم اللہ کو ہے. دوسرا معنی انہوں نے یہ مراد لیے کہ نارملی جب ماں کا پیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی کسی ماں کو 10 ماہ تک کا حمل رہتا ہے، مدت سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور کچھ عورتوں کو 9 ماہ کا رہتا ہے، اور کچھ کو حمل کی مدت اس سے بھی کم ہوتی ہے اور اس سے بھی پہلے بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے. تو یہ جو اس کے پیٹ کا سکڑنا ہے یعنی کم ہونا اور کبھی بڑھنا ہے، کسی کا کم مدت میں ہی وضع حمل ہو گیا اور کسی کا جو ہے بڑھتا رہا، یہاں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اس سے واقف ہے، کیونکہ آگے آئے نا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اس کے اندازہ مقرر ہے. تو اس سے انہوں نے یہ مراد لیا کہ اسی کو علم ہے کہ کتنے وقت تک اس عمل کو ہونا ہے اور کتنے وقت کے بعد اس بچے کو اس دنیا میں آنا. تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. آگے آئیے عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے
چاہے وہ نظر آ رہی ہو یا نظر نہ آ رہی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی چیز غائب بھی ہو سکتی ہے اور شہادہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب ایک ہے، وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پھر الکبیر المتعال، اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں. کبیر کا مطلب سب سے بزرگ، ہر ایک سے بڑا، اور متعال بہت اعلیٰ مرتبے، بہت اونچا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز سے بلند اور بالا اور عرفہ ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ وہ مخلوق کی ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی بات ہو یا ظاہر بات ہو. کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. سورہ نمل میں فرمایا اور وہ جانتا ہے جو تم اعلانیہ اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بیان ہوئی. پھر آگے آیا ومن ہوا مستخفم باللیل، وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے، وسارب بالنہار، اور دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلنے والا ہے. یعنی وہ اسے بھی اللہ جانتا ہے. رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے کسی کونے میں کوئی چھپ کر بیٹھا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں باہر پھر رہا ہو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. سورہ ہود میں یہ بات آئی، آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. یہ ہم نے پہلے سورہ ہود میں ابھی پڑھا تھا. سورہ یونس میں کیا آیا؟ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. اور آپ کے پروردگار سے زمین اور آسمان میں ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس تمام مطالعہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی صفت پر ایمان مکمل ہوتا ہے ہمارا. اس کے بعد آگے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. کہا کہ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں. یعنی بندے کے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جو کہ رات کے وقت انسان کی نگہبانی اور چوکیداری کرتے ہیں، اور کچھ دن کے وقت ہیں جو کہ اس کی چوکیداری کرتے ہیں. اچھا، اب چوکیداری میں دو باتیں آ گئیں. ایک تو حفاظت بھی آ گئی اور اچھے اور برے اعمال کی نگرانی بھی آ گئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کتنے فرشتے انسان کی معیت میں یعنی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. بتایا کہ دو فرشتے تو انسان کے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں جو اعمال لکھتے ہیں. دائیں طرف کا فرشتہ، دائیں کا مطلب ہے رائٹ ہینڈ، اس کا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں طرف یعنی لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے. پھر اسی طرح دو اور فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت اور نگہداشت کرتے ہیں. ان میں سے ایک آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے. لہٰذا انسان چار فرشتوں کے درمیان میں دن اور رات چل رہا ہوتا ہے. دو کون ہوئے؟ محافظ ہوئے، گارڈز، اور دو ہوئے جو کرامن کاتبین ہیں. آئیے ہم حدیث میں یہ بات پڑھتے ہیں. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترجمہ: تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کے وقت ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے پاس جب وہ فرشتے جاتے ہیں جنہوں نے تم میں رات بسر کی ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو اس وقت وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے. تو آئیے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہمارے آس پاس موجود ہیں. یہاں آیا کہ معقبات، یہ معقبہ کی جمع ہے. یہ وہ والے فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، جو باری باری آتے ہیں. اور اللہ ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا کہ دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آ جاتے ہیں، شام کے جب جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں. یہ معقبات ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری گواہیاں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم کس حال میں چھوڑ کے گئے. یہ معقبات ہے. پھر اس کے بعد آگے اور پیچھے والے فرشتے ہیں جو کہ انسان کی حفاظت کے لیے، آگے اور پیچھے کا فرشتہ، ایک ایک فرشتہ جو انسان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اللہ پاک نے مقرر کر دیا.
اور اس کے بعد دائیں اور بائیں کے کرامن کاتبین جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تمام فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی گواہی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جمع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ بدل دیں اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے۔ یہ پہلے ہم سورہ انفال کی تشریح میں یہ والی بات پڑھ چکے ہیں۔ اور آگے ہم آتے ہیں کہ بادل، بجلی اور کڑک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کہا کہ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے۔ اب دیکھیے یہ ان دو آیات میں بڑی شدید بات بیان ہوئی ہے کہ وہ جو بادل ہیں، بادل جب باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اس کی وجہ سے بجلی اور کڑک پیدا ہوتی ہے، یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ برق جو ہے وہ بجلی ہے، یعنی کہ جو چمکتی ہوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے بادلوں کے درمیان میں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوفاً و طمعا، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ جو بجلی چمکی یہ کس طرح سے ڈرانے والی، امید دلانے والی ہے۔ لکھا ہے کہ مسافر کے لیے اس میں خوف بھی ہوتا ہے، جب وہ رستے میں جا رہا ہے تو اسے خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پہ ہی نہ گر جائے، اور جو لوگ گھروں میں موجود ہیں، مقیم ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں امید ہوتی ہے کہ اس سے برکت آئے گی، بارش ہو رہی ہے، زمین کی پیداوار بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ تو اس طرح سے یہ خوف اور طمع بن گئی۔ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے۔ پھر اس کے بعد آیا اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، یعنی انہیں بادلوں کو اللہ تعالیٰ ایک نئے روپ میں پیدا فرماتا ہے، اور پانی کی کثرت کی وجہ سے وہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں اور زمین کے قریب ہوتے جاتے ہیں بھاری ہونے کے بعد، اور پھر وہ بادل جس میں پانی موجود ہوتا ہے وہ زمین کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ صورتحال ہوتی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادل کی گرج اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اسراء میں آیا اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اپنے اپنے طریقے سے، اور یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جس وقت بادل گرج رہے ہوتے ہیں اور بجلی کڑک رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کڑک کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رعد اور کڑک کی آواز سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا، اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرمانا۔ عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کڑک کی آواز سنتے تو گفتگو کو ختم کر دیتے، بات چیت ختم کر دیتے، اور یہ پڑھنا شروع کر دیتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ رعد اور فرشتے سب جس کے خوف سے اس کی تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان ھذا لوعید لشدید لأہل الارض، یہ گرج اور یہ کڑک در حقیقت اہل زمین کے لیے ایک شدید وعید ہے۔ وعید سے مطلب کیا ہے کہ وارننگ ہے۔ تو جب بھی ایسی صورت ہو، تھنڈرز آئیں، تو اس وقت جو ہے وہ گفتگو کو ختم کر کے، بات چیت کو ختم کر کے دعا شروع کرنی چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ کا وہ غضب جو شدت ہے وہ ٹھنڈا ہو سکے اور انسان اس وقت اللہ کی طرف جھک جائے۔ ایک روایت، اچھا پھر اس کے بعد یہ آیا کہ وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بجلیاں بھیجی ہیں بطور سزا بھیجی ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ کو انتقام لینا ہے اللہ تعالیٰ اس بجلی کو اس پر گراتا بھی ہے، اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر گراتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سخت آیات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، یہاں جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کی آئی، شدید قوت والا ہے اللہ تعالیٰ۔
لکھ رہے ہیں کہ محالن کے معنی ہے قوت، مواخذہ اور تدبیر وغیرہ کے لیے گئے ہیں۔ مواخذہ مطلب کہ انتقام اور تدبیر کے ذریعے انتقام، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قوت والا ہے کہ اس کی قوت کے آگے آپ کی قوت کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ ایسا پکڑنے والا ہے، مواخذہ کرنے والا ہے کہ آپ بھاگ کے نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرنے والا، آپ کی اس کی تدبیر کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ شدید المحال ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بجلی کڑکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سے اس کی جو غضب ہے اس سے پناہ پکڑنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 جو ہم نے پڑھی کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مثال دی گئی ہے کہ یہ جو دوسروں کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کتنے وہ دوسرے جو معبود ہیں عاجز ہیں، یعنی کر ہی نہیں سکتے، جو ان سے مانگا جا رہا ہے وہ دے ہی نہیں سکتے۔ یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے، وہی پکار سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہ جو مشرکین ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہے کہ اپنے ہاتھ دونوں کو پھیلا کر اور پانی سے کہہ رہے ہیں پانی تو میرے منہ تک آ جا۔ ظاہر ہے پانی ان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اسی طرح جب یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہیں تو وہ بھی ان کی پکار نہیں سن سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی ان میں قدرت موجود ہے۔ آیت نمبر 15 سے 18 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے نبی پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کہیے پھر کیا تم اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں؟ پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت 15 آیت سجدہ ہے، جس پہ سجدہ کرنا واجب ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور سلطنت کا بیان ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، یعنی اس کے آرڈر ماننے کے اوپر مجبور ہے، ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ جو مومن ہے وہ تو خوشی سے سجدہ کر رہا ہے، لیکن کافر بھی مجبوری میں اسے سجدہ کر رہا ہے، بظاہر سجدہ نہیں کر رہا، اپنی پیشانی زمین پہ نہیں ٹکا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پر بھی اس کا ہی حکم چل رہا ہے، اور جو صبح و شام سائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آئے ان کی میننگ دیکھتے ہیں۔ سورہ نحل میں آیت 48 کی ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اب یہاں دونوں مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ چیزوں کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس سجدے کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ سائے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ جو بات ہمیں پتہ چلی کہ کافر سمیت تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر میں ہے، تابع ہے، کوئی بھی ذرا سا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس معنی میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے یا بیماری دے، غنی کر دے یا اسے فقیر بنا دے، جب اللہ تعالیٰ چاہے زندگی دے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ موت دے دے۔ یہ جو احکامات ہیں یہ کافر کو بھی ماننے ہیں،
کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے حکم کا انکار کر دے۔ اور مومن کو بھی یہ تمام احکام اللہ کے ماننے ہی ہیں، لیکن کافر و مومن کا فرق یہ ہے، یہ مشرک اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی پیشانی ٹکا دیتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے۔ جو اس بات کو بڑی کھول کے بیان کر دیا گیا آگے کی آیات میں کہ جب یہ اقرار اور اعتراف تم نے کر لیا ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر دوسرے حمایتی کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے، 2 مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ مثال ہے حق کے ثابت ہونے کی، باقی رہنے کی اور مضبوط ہونے کی مثال، اور جو باطل ہے یعنی وہ چیز جو حق کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے، اس کے فنا ہونے کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ مثال کیا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے بعد تمام ندی نالے بہہ نکلے۔ ہر نالا کسے کہتے ہیں کہ وہ جو جہاں پانی بہہ کر جاتا ہے، تو ہر نالے نے اپنے اندازے کے مطابق پانی لے لیا۔ اگر کوئی بڑا نالا ہے تو اس میں پانی کی زیادہ مقدار آ گئی، اور اگر چھوٹا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی آیا اور پھر وہ بہہ نکلا۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ مثال ہے انسانی دلوں کی، کہ انسان کے دل جو ہیں ان میں کچھ میں تو اتنی زیادہ ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اور علم کو سمیٹ لیتے ہیں، اور کچھ دل اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں علم نہیں سما پاتا۔ بہرحال جب یہ نالے بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر جھاگ بھی آ گیا، وہ فومی سی جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے نا۔ یہ مثال اللہ نے دی، اور پھر ساتھ میں ایک اور مثال دی کہ جب کوئی میٹل پکایا جاتا ہے آگ میں، سونا یا چاندی جو بھی پگھلایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھاگ سا اوپر آ جاتا ہے وائٹ۔ اس جھاگ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو پانی ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس مثال کو بتا رہے ہیں کہ جب حق اور باطل دونوں جمع ہو جاتے ہیں، سچائی اور جھوٹ دونوں باہم مل جاتے ہیں، تو ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جھاگ ہے، یعنی بہت زیادہ اوپر کی سطح پہ جھوٹ آیا ہوا ہے، باطل آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو میل کچیل ہے دھات کا جو اوپر آ گیا ہے، یہ بظاہر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ دھات یعنی وہ میٹل اپنی اصلی شکل میں باقی رہ جائے گا۔ بعد میں کیا ہوگا؟ لوگ کس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اگر وہ زمین کی مثال لے لو تو زمین میں جب پانی اندر جائے گا تو اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جھاگ سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اور اسی طرح سے اگر میٹل کی مثال لے لو تو اس پیور میٹل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جبکہ وہ جھاگ ختم ہو چکا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے یہ سوچ لو کہ جو جھوٹ ہے وہ رفتہ رفتہ اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو سچ ہے وہ باقی رہ جائے گا، اور جو علم ہے اصل علم وہ باقی رہ جائے گا، اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے اور اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس مقام پہ ہم صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی۔ اس کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی اکٹھا کیا، نہ کوئی گھاس اگائی۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، پھر اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی بھی یہی مثال ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو وہ والی زمین بنا دے جس میں قبول کرنے کی صلاحیت ہو، جذب کرنے کی صلاحیت ہو، جمع کرنے کی صلاحیت ہو، اور خود بھی عمل کی ہو اور دوسروں تک پہنچانے کی ہو۔ اور اللہ ہمارے دلوں کو ایسا دل نہ بنائے جس میں خدا نخواستہ شک ہو، ایسا دل نہ بنائے جو کہ اس ہدایت کو ریجیکٹ کرنے والا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین۔ آیات کا اگلا مجموعہ 19 سے لے کے 26 آیت تک چلتا ہے۔ ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے، اور جو جوڑتے ہیں
وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے گھبراتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا اور صلاۃ قائم کی، اور ہمارے دیے رزق میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، اور وہ یعنی کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ اب ابتدا میں جو آیت آئی تھی اس مجموعے میں، اس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہے اس کا جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کہ وہ حق ہے، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ اندھا ہو۔ اندھے سے مطلب یہ نہیں کہ اسے آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو یا سرے سے اس کی صداقت سے انکار کرتا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں جو استفہام ہے یعنی کہ جو سوال ہے وہ انکار کے لیے ہے، یعنی کہ جواب اس کا یہ ہوگا کہ یہ دونوں برابر تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ جھاگ اور پانی، یا سونا تانبا اور اس میں سے نکلنے والی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتی۔ ابھی پچھلی تمثیل میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے، تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور آگے یہ آیا کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو اولو الالباب ہوں، یعنی عقل مند ہوں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اولو الالباب ہوں گے؟ جن کے پاس عقل سلیم ہوگی، جن کے پاس صحیح عقل ہوگی، جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ نہیں کر لیا ہوگا اور اپنی عقلوں کو خراب نہیں کر لیا ہوگا، اور جو تعصب کا شکار نہیں ہوں گے، وہ یعنی ایروگنٹ نہیں ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں کوالٹیز بیان کی ہیں، یہ دانشمند لوگوں کی کوالٹیز ہیں جو اولو الالباب ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ سعادت مند بھی ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین انعام دیں گے۔ تو کتنی خوبصورت صفاتیں جو آگے آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو اولو الالباب ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ آئی کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا عہد کون سا ہے جسے پورا کرتے ہیں؟ لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے احکام، اوامر اور نواہی ہیں جنہیں وہ پورا کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہو جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا انسانوں سے، جو عہد الست ہے، جس کی تفصیل ہم نے سورہ اعراف میں پڑھی، اور دونوں ہی مراد ہیں اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انسان کا ہے اسے یہ توڑتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پختہ وعدہ نہیں توڑتے۔ پختہ وعدہ وہ ہے جو کہ انسان کے ساتھ کرتا ہے، یعنی باہمی معاہدے، اور وہ وعدے جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ نہیں توڑتے، اور اس وعدے میں اللہ تعالیٰ گواہ موجود ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ منافقین کی جو نشانی ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، یہ سچے مومن ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں کرتے۔ اور منافقین کی کیا نشانی پتہ چلتی ہے؟ کہ عہد و پیمان کریں تو توڑ دیں، جب لڑائی کریں تو گالیاں دیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، اور جب بولیں تو جھوٹ بولیں، اور جب امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کریں۔ تو یہ جو سچے مومن ہیں یہ عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ اللہ جن رشتہ ہے قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ہے۔
تو یہ لوگ رشتہ داروں سے صلاح رحمی اور حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگلی کوالٹی یہ ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اعمال کے کرنے یا نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف اصل چیز ہوتی ہے ان کی نظر میں، اور آخرت میں برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے حالات میں اور تمام حرکات و سکنات میں تقوی کو اختیار کیے رکھیں، اور یہ لوگ تقوی کو اختیار کر کے رکھتے ہیں۔ پھر اگلی ان کی کوالٹی کیا آئی کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، کتنی پیاری یہ بات ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ایک روز جب اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو اس خوشی کو پانے کے لیے یہ زندگی بھر صبر کرتے ہیں، اور یہ صبر اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور تکلیفوں اور آزمائشوں پر جو زندگی میں آئے اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں، یہ بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ تو جو یہ سعادت مند لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، یہ دونوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو صلاح کو قائم کرتے ہیں۔ کہا کہ شریعت کے مقرر کردہ پسندیدہ طریقے کے مطابق صلاح کو قائم کرنا، اس میں اپنی صلاح کی تمام حدود کو ان کے وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا، رکوع اور سجود کو احسن طریقے سے انجام دینا، اور خشوع و خضوع سے صلاۃ ادا کرنا، سب اس کے معنی میں آ گئے۔ اور جو مردوں کے لیے جماعت سے صلاۃ ادا کرنا، تمام اس کے اندر آ جائیں گے اقامت الصلاۃ میں۔ پھر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر جن پہ خرچ کرنا واجب ہے، جو کہ ان کے بیویاں، ان کے قرابت دار، پھر اس کے بعد اجنبی فقراء، مساکین، پھر حاجت مند لوگ، یعنی کہ درجہ بدرجہ جو خرچ کے کرنے کے واجبات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں اس کے مطابق وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور خرچ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی آگے آ گیا کہ سرًا وعلانیةً، پوشیدہ اور ظاہر، یعنی خفیہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ رات کی گھڑیوں میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور دن کے اجالے میں بھی کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اور جب جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنوں بیگانوں میں، خفیہ اور اعلانیہ حالات میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کی کوالٹی آئی جو کہ احسان کے درجے کی کوالٹی ہے کہ نیکی سے برائی کو دور کر دیتے ہیں، یعنی برائی کا اچھائی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ حمیم السجدہ میں آیا سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کوالٹی بتائی ہے کہ وہ جب کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور صبر جمیل کرتے ہیں۔ اور یہ بہترین اخلاق ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ جو لوگ ان خوبیوں سے متصف ہوں گے ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹیز بھی بتائیں اس آخرت کے گھر کی، عقبت دار جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا اس عقبت دار کی کوالٹیز بتائیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عدن ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، کبھی ان کے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی کہ ان کے جو مومنین کے رشتہ دار قرابت دار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ آپس میں جمع کر دیں گے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ جو نچلے درجے کے جنتی ہوں گے ان کو بھی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جمع ہو کر خوش ہو جائیں۔ اور سورہ الطور میں ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔ تو اس پہ پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اوپر کی جنت والے ہیں وہ ملا دیے جائیں نچلی جنتوں والوں میں، نہیں، بلکہ نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمائیں گے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے،
تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتہ دار جنت میں چلے گئے ہوں، کیونکہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنیاد پہ نہیں ہوگا بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ان جنتیوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہنچ چکے ہوں گے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اولادوں میں سے، اور اوپر کے رشتہ دار یعنی باپ داداؤں میں سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نچلے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے اسٹیٹس کو بھی بلند فرما دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا نصیب ہوگا انہیں کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام علیکم کہیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے اور لہٰذا عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ اب فرشتے ان کے پاس یہاں اور وہاں ہر جگہ سے آ رہے ہیں، انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اور جو ہی جنت میں داخل ہوں گے فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ صبر کے نتیجے میں تمہیں یہ جنت ملی ہے۔ اس لیے یہاں صبر کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بلند صبر کا مقام ہے۔ ایک اور حدیث یہاں جو ملتی ہے وہ انسان کی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ انسان دنیا میں یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے والا، جو کہ دنیا کے لوگوں میں بہت فقیر اور مسکین رہا اور کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، جبکہ کافروں اور مشرکوں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں میسر کر رکھی ہیں، تو دل میں انسان کے خیال آنے لگتا ہے۔ یہاں ایک حدیث پیش کروں گی اور اس کے بعد پھر ہم اگلی آیات کی طرف جائیں گے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے، اور ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی حاجت و ضرورت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے کہ اسے اس کے پورا کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں، لیکن تیرا حکم یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ یہ ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے تھے، ان کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی اور ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا تو اس کی حاجت و ضرورت اس کے سینے میں ہی ہوتی تھی اور وہ اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس فرمان باری تعالیٰ کے سننے کے بعد فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہوئی، تمہاری ثابت قدمی صبر کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ مسند احمد کی ہے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے حکومت کی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی تھی، کی جا رہی تھی، اور ناپسندیدہ امور سے بچنا، یعنی کہ کسی ایسی ڈیوٹیز کے اوپر وہ تھے جس کی وجہ سے وہ حفاظت پہ مامور تھے، ایسی ڈیوٹیز جو کہ اگر وہ نہ کر رہے ہوتے تو وہ امر پسندیدہ نہیں ہوتا، یعنی اچھا نہیں ہوتا اگر وہ اس ڈیوٹی کو انجام نہ دیتے۔ تو بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن پر انسان لگے ہوتے ہیں اور وہ زندگی بھر اتنا نہیں حاصل کر پاتے جو ان کی استطاعت بھر کا ہو، جس کی وجہ سے اپنے دل کی ضروریات کو پورا کر سکیں، دل کی خواہشات کو پورا کر سکیں اور زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ بہرحال وہ ایمان والے لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اور زندگی بھر صبر کرتے ہیں، تو کیا بدلہ انہیں ملتا ہے کہ فرشتے انہیں سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے زندگی بھر کیا۔ اور اس کے بعد جب آگے کی آیات میں دیکھیں کہ جب یہ بات خود ہی آ رہی ہے کہ جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں، جن کو دوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں حاصل تھیں، تو یہاں اس کے ازالے کے لیے بتا دیا گیا کہ دنیا کے اسباب اور رزق کی کمی بیشی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے،
اللہ ہی اپنی حکمت اور مشیت کو جانتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور اگر کسی کو زیادہ رزق ملا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور کسی کو رزق کم ملا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے جبکہ وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے تو سوچ لو کہ یہ مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اللہ کی پکڑ کے نتیجے کے گھیر میں آ جائے گا۔ اور وہ جو کہ یہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا انجام دیا ہے کہ عہد کو باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ 3 چیزیں خاص کر آئی ہیں، اللہ سے عہد واثق یعنی پکا کرنے کے بعد توڑنا، اور رشتہ داریوں کو قطع کرنا اور فساد کرنا۔ پھر یہاں پہ وہی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ منافق کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عہد کریں تو اسے توڑ دیں، جب لڑائی کریں تو گالیاں دیں، یہ والے لوگ جو ہیں ان کے لیے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری کے ہیں، یعنی اللہ کو اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے منہ کو ان سے پھیر لینا ہے اور لعنت ان کے اوپر ہو جائے گی، جس کے بعد ان کے لیے جنت کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی عاقبت بھی بری ہے اور ان کا انجام بھی برا ہے۔ اور وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہی سورہ رعد میں آتا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ پتہ چلا ہمیں کہ یہ جو اس کے بعد آیا کہ اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ یعنی کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ اب یہاں یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہو گئی کہ اس دنیا میں جو اترا رہے ہیں آخرت میں اس کا کچھ بھی انجام انہیں نہیں ملے گا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالا اور نکالا، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ پانی جو اس انگلی پہ لگا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور باقی سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، اسے دیکھ کے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم نے آیت نمبر 26 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی تشریح پیش کی۔ آئیے آیت نمبر 27 سے آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ ذرا طویل ہے، یہ 27 سے 37 تک چلے گا۔ اور کافر کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میری توبہ ہے۔ اور اگر بلا شبہ ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے بول پڑتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارے اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دیتا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسے عبرتناک تھا۔ بھلا وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کیے غیر اللہ کی مانند ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ کہہ دیجئے ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ بلکہ ظن باطل سے تم شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔
جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر آپ نے اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کا اتباع کیا کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور بچانے والا نہ ہوگا۔ ہم نے 37 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت 27 جس میں کافر مطالبہ کر رہے ہیں نشانی لانے کا، اس پر ہم بہت دفعہ پہلے بیان اپنا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے جو ہم سب کو ضرور یاد ہوگی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس میں اللہ کے ذکر سے مومن کو اطمینان اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی جانب مائل ہوتے ہیں، اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے ذکر کے وقت اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے خود بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی یہی ایک ذریعہ ہے دلوں کے اطمینان کا، اور اس سے باہر اگر کہیں اطمینان ڈھونڈیں گے تو اطمینان حاصل نہ ہو سکے گا۔ یہاں لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے، ان کے دلوں کا جو اضطراب ہے، جو ان کے دلوں میں قلق ہے یا ان کے دلوں میں جو پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہوتی ہیں اور ان کی جگہ فرحت اور لذت آ جاتی ہے۔ اور ذکر سے دل کے چین پانے سے مراد کیا ہے کہ انسانی دل اس بات ہی کا کے لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز سے مطمئن نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دل کا تخلیق کرنے والا وہی خالق ہے، اور اس خالق کی محبت اور اس کا انس اور اس کی معرفت یعنی اس کی پہچان، ان چیزوں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ہمارے دل کے لیے لذیذ اور شیریں نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی شخص کتنا ذکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی مقدار کے مطابق ہوگا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانتا ہوگا اور جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا اسی کے مطابق اس کا دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ اور یہاں بھی یہی لکھا ہے، میں مختلف تفاصیر سے ملا کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جہاں جہاں سے ذکر کی جو صورتیں مجھے ملی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ذکر کرنا تسبیح، تکبیر اور تحلیل کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ یہ لکھا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ذکر جو ہے وہ کتاب اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یاد دہانی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ پھر ذکر الہی سے مراد کیا ہوگی اور اطمینان قلب کے معنی کیا ہوں گے کہ دل جب قرآن کو پڑھتا اور اس کے معنی اور اس کے احکام کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دلائل کو پڑھتا ہے، تو انسانی دل مطمئن ہو جاتا ہے ان دلیلوں کے اوپر، اور مطمئن ہو کر وہ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے کام جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر عمل کے نتیجے میں ان کے دل میں مزید اطمینان آتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر جس سے کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ جب مشرک اور منافق اور کافر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کے دل کے اندر ایک قلق اور ایک اس کے دل کے اندر شک رہتا ہے، اس کا دل اطمینان نہیں حاصل کر پاتا۔ جبکہ مومن جو ہے وہ اس توحید کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ توحید ربوبیہ بھی کر رہا ہے، توحید الوہیہ بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا۔ پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اس سے آگے بڑھ کر اللہ کو نوافل کے ذریعے خوش کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور دعا اور مناجات کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہیں۔ تو وہ دل جب خوراک اپنی پا رہے ہیں تو پھر احکام کی اطاعت کرنے کے لیے دل تیار ہو جاتے ہیں، اور جب اہل ایمان ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں کر پاتے تو وہ بے قرار سے رہتے ہیں،
یعنی جو یہاں بتایا نا کہ اللہ کے ذکر سے مراد توحید ہے، عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، نوافل ہے، دعا مناجات ہے اور تسبیح تحلیل اور تحمید ہے، یہ ساری چیزیں اگر کسی وجہ سے نہ کر پا رہے ہوں تو دلوں میں بے قراری آنے لگتی ہے، اور جب وہ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے دل دوبارہ اطمینان کی طرف جانے لگتے ہیں، یعنی مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مختلف شکلیں اور اس کے نتیجے میں دلوں کے اطمینان کی بات آ گئی۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ اب یہ اہل ایمان جب ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ طوبیٰ لہم وحسن مآب، ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ طوبیٰ لہم ان کے لیے خوشحالی ہے اور حسن مآب عمدہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ کیا خوب ہے وہ ساز و سامان جو ان کے لیے ہے، اور ان کا یہ ساز و سامان قابل رشک ہے، یعنی اس کو دیکھنے والا اس کو دیکھ کر رشک کرے گا، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور طوبیٰ کے معنی کہتے ہیں، طوبیٰ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کا حاصل کرنا، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ان کو ملیں گی انشاءاللہ۔ حسن مآب کے معنی اچھائی ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ حسن مآب کے معنی ہے کہ ان کے لیے واپسی کی عمدہ جگہ ہے، یعنی جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں کہ ان تمام اقوال کا مطلب ایک ہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، اور معنی سب کے یہ ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ بہترین ٹھکانہ پائیں گے۔ دعا کے ساتھ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بہترین ٹھکانہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد کی آیات میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ جو نشانیاں جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں دی جاتی۔ بتا دیا گیا کہ اگر ایسا قرآن نازل کیا جاتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے بولنے لگ جاتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، بلکہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ تمام امور و معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ان کو یہ جواب بھی دے دیا گیا کہ جو چاہتے تھے کہ اگر ایسا قرآن آ جاتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، مردے بولنے لگتے، تو ایک بات تو یہ کہ یہ انکار ہی کر دیتے، ایمان نہ لاتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن جسے یہ صبح و شام سن رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے، کیا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے؟ اور یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے انبیاء کا معجزہ ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتا تھا، مگر قرآن کا یہ معجزہ ایک ایسی حجت ہے، ایک ایسی دلیل ہے جو کہ قیامت تک رہے گی، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، یہ بار بار پڑھے جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوگا، اس سے علماء کبھی سیر نہ ہوں گے، اور یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور ان میں سے جو کافر اسے ترک کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گا، اور جو اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ ایسا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، اور یہ بات بتا دی گئی کہ ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترے گی، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آفت کون سی پہنچے گی؟ بارے مفسرین مختلف بات لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والا عذاب اس سے مراد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ لڑائی کے نتیجے میں ان کا قتل کیا جانا، ان کا ختم کیا جانا یہ مراد ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اس سے مراد یہ کہ فتح مکہ جو کچھ عرصے کے بعد ہوئی۔ تو یعنی اس میں سے جو بھی مراد ہو، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس آفت کا وقت مقرر ہے، وعدے کا بھی وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد اے نبی بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے تسلی کی باتیں ہیں کہ آپ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکلیں آ رہی ہیں تو پچھلے انبیاء کی زندگی آپ کے لیے ایک اسوہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسیج ہے کہ انہیں بھی تکلیفیں دی گئی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی مہلت دی تھی، اور مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچانک انہیں پکڑ لیا تھا اور ان کا پھر بہت برا انجام کیا تھا۔ یعنی یہاں صبر کرنے کی تلقین ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے رکھتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آیات جو آگے 32، 33، 34 ان سب میں یہی بات بتا دی گئی کہ شرک کرنے والے لوگ جن کا کہ
اور کافر جن کا کہ مکر اس دنیا میں بڑا خوشنما لگ رہا ہے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں بہت خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے روک دیا ہوا ہے، اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو سخت تر ہے، اور اس عذاب سے بچانے والوں نے کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بیان شروع کیا کہ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کیسی ہوگی۔ آئیے جنت کے اس بیان کو ہم پڑھتے ہیں تفسیر میں سے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی اس کے اطراف میں نہریں ہیں، اور اہل جنت اس میں سے جہاں چاہیں گے شاخیں نکالیں گے، اور اہل جنت انہیں جیسے چاہیں گے جدھر کو چاہیں گے نکال کر لے جائیں گے ان نہروں کو۔ پھر اس کے بعد ان نہروں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ محمد کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ میں نے رکھا تھا۔ اب ایک حدیث بیان کرتی ہوں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہاں کھڑے ہوتے ہوئے کسی چیز کو پکڑنا چاہا، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے ارادہ گویا بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میں نے جنت کو دیکھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس خوشے سے انگور کھاتے رہتے۔ سورہ واقعہ میں آیا، اور وافر پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روکے۔ سورہ دہر میں آیا، ان سے پھلدار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے، اور پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے۔ پھر سورہ نساء میں آیا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے حالات کو ایک کے بعد ایک بیان کیا ہے تاکہ جنت کی ترغیب دلائی جائے اور جہنم سے ڈرایا جائے، اور یہ بات ہمیں بار بار بتا دی گئی کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں انہی میں شامل کرے۔ اگلی آیت میں، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے کے بارے میں مفسرین اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ نے کہا والذین آتیناہم الکتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو یہ قرآن دیا گیا اور وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں، یعنی اہل ایمان۔ دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ والذین آتیناہم الکتاب سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ۔ تو یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ ہے جو کہ خوش ہوتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، کیونکہ وہ ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے کتاب میں موجود ہیں۔ پہلے کتاب کا ہی دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ اس کے بعض احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو واللہ اعلم بالصواب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ اس کے بعد یہ آیا آیت 37 میں کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہش کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں پر کتابیں ان کی مقامی زبانوں میں نازل کی گئیں، اس طرح آپ پر قرآن عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اسی لیے کہ آپ کے مخاطب اولین جو ہیں وہ عرب ہیں جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتا اور ہدایت قبول کرنے میں ایک عذر بن جاتا، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا، لہٰذا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتار کر یہ عذر بھی ان کا دور کر دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی وہ خواہشیں، جو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لیں، تو ان کو اگر آپ نے مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ کے سے بچانے والا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے یہ اصل میں ان کی امت کے لیے ایک تنبیہ ہے
کہ اگر دنیا کے عارضی مفاد کی خاطر وہ کبھی بھی قرآن و حدیث کے احکامات کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی خواہش کے پیچھے اگر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ سے ہمارا آخری مجموعہ شروع ہوگا جو کہ اختتام سورت تک چلے گا، 38 سے 43 تک۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی دکھلائے۔ ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اے نبی، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، خواہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اسلام پھیل رہا ہے، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کا حکم رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ بہت تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ہی کے لیے ہیں ساری تدبیریں، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہ شخص بھی جسے کتاب کا علم ہے۔ یہاں سورہ الرات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلی بات اس میں یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی رسول آئے وہ سب بشر ہی تھے، بشر یعنی انسان تھے، جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا، بیوی اور بچے تھے۔ وہ کوئی فرشتے نہ تھے، نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق تھے، بلکہ انسان کے جنس میں سے انسان ہی تھے، کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا، ان کے قریب ہونا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ سب ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، لہٰذا ان کو بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اگلی بات یہ آتی ہے کہ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقررہ وعدہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اب یہ بات اس میں آتی ہے کہ معجزات جو ہوئے، جو انبیاء معجزے لے کر آئے، ان کے اختیار میں نہیں تھے کہ جب بھی وہ معجزے کا مطالبہ کریں تو فوراً ہی معجزہ دکھا دیا جائے، جب بھی ان کی قوم معجزے کا مطالبہ کرے تو فوراً دکھا دیا جائے، بلکہ یہ تو پورا کا پورا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت، اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ فیصلہ بھی کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بھی کہ معجزہ کس نوعیت کا ہوگا، اور یہ فیصلہ بھی کہ کون سا معجزہ کس نبی کو دینا ہے اور کب دکھلانا ہے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اور وعدے کا وقت بھی مقرر ہے۔ اب یہاں وعدہ کون سا ہے؟ خاص طور پر یہاں جس وعدے کا وقت کا مقرر ہونے کا بیان کیا گیا ہے کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہر امر جسے اللہ نے لکھ دیا اس کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ لے آؤ اور وہ لے آؤ اور عذاب لے آؤ، اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو لے آئے گا۔ اس کے بعد یہ آیا کہ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ جو مٹا دے اور جو ثابت رکھے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جس حکم کو چاہے باقی رکھے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اس تقدیر میں سے بھی وہ محو کرنے کا اختیار پورا کا پورا رکھتا ہے۔ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے، اور وہ چاہے تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اسے مٹا بھی سکتا ہے۔ اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، مگر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ گمراہی ہی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو یہ وہ ہے جسے اللہ مٹا دیتا ہے، اور جسے قائم رکھتا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں خیر و بھلائی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ پھر ایک اور مفسر یہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اس سے مراد بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دینا اور انہیں مٹا دینا ہے، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھنا سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کو باقی رکھنا، تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ پھر آئے سورہ بقرہ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں یہ آتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 41 میں یہ آتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمین کے بعد دوسری زمین پر فتح عطا کر رہے ہیں؟ اور یہاں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کا مشرکوں پر غلبہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ جو عرب کی زمین ہے وہ مشرکین پر رفتہ رفتہ تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا، تو یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں کوششیں کرتے رہے، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہی چلے گی، اور یہ زمین پر ٹھہر نہیں سکیں گے مشرکین۔ سورہ الانفال کی آیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی اسی بات کی گواہی دے رہی ہے۔ ترجمہ ہے، اور اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا مکہ سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے بے شک۔ اب آخری آیت یہاں پر آئی کہ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیں گے، گواہی دیتے ہیں اور گواہی دیں گے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، ایک تو یہ کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں نے پیغام کو پہنچا دیا، اور تم جو تکذیب میری کر رہے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ کی گواہی کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اس پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے پیغام کے داعی ہیں، اور باقی جو لوگ ان رسول کو جھٹلا رہے ہیں وہی جھوٹے ہیں۔ یہ تو اللہ کی گواہی ہو گئی۔ اب دوسری گواہی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ لکھا ہے کتاب سے مراد کتاب جن سے کتاب ہے، یعنی کہ جس میں تورات اور انجیل یہ تمام کتب آ گئیں، کتب آسمانی آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس بات کی خبر دی ہے کہ علماء بنی اسرائیل اپنی آسمانی کتابوں میں جو لکھے ہوا کلام تھا اس کی روشنی میں یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو یہ وہ اہل کتاب ہیں جو کہ اس گواہی کو جانتے ہیں اور یہ گواہی دیں گے۔ اور ان اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری رضی اللہ عنہم، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو کہ پہلے تورات اور انجیل کو پڑھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں جانتے ہوئے آئے تھے اور انہیں پہچان کر ایمان لے آئے تھے۔ اور عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتابی کی طرف رجوع کرتے تھے، لہٰذا یہاں پر انہیں یہ اشارہ دیا گیا کہ اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ اہل علم سے، اہل کتاب سے اس بات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں، کچھ مفسرین نے یہ بھی معنی لیے کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حاملین کتاب جو ہیں وہ مومنین مسلمین ہیں، جن کو کہ جو کہ گواہ ہیں اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج سورہ رعد اختتام پذیر ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور کل سورہ ابراہیم کی ابتدا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔